جی السلام علیکم، دس از می ولید چیمہ فرام 92 ریزیڈنس. امید کرتا ہوں کہ جناب آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے. ریئل اسٹیٹ کو ہم لوگ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. پراپرٹی کے اندر جب آپ پیسہ لگاتے ہیں نا تو اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. یہاں تو آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اور یہاں آپ ٹریڈنگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. ان دونوں باتوں میں فرق ہے. آپ کہیں نہ کہیں ٹریڈنگ کو انویسٹمنٹ سمجھ لیتے ہیں اور آپ اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں. ہمیشہ آپ نے یہ چیز اپنے ذہن میں رکھنی ہے. جب بھی پیسہ ریئل اسٹیٹ کے اندر آپ لگائیں تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کیا ٹریڈنگ کر رہے ہیں یا آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. یہ دونوں آپشنز جناب میں آپ لوگوں کے لیے سامنے رکھوں گا. ٹریڈنگ آپ کی ایک جو ریئل اسٹیٹ کی ٹریڈنگ ہوتی ہے وہ شارٹ ٹرم ہوتی ہے، ٹھیک ہے. وہ فائلز کے اوپر ہوتی ہے اور اس میں رسک بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس میں پروفٹ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یہ شارٹ ٹرم کی انویسٹمنٹ ہم اسے کہتے ہیں. میں کاؤنٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ سال تک کی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو آپ بیسیکلی ٹریڈنگ میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، آپ وہ انویسٹمنٹ نہیں کر رہے، ٹھیک ہے. اگر ریئل اسٹیٹ کے اندر آپ انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ریئل اسٹیٹ کے اندر انویسٹمنٹ لانگ ٹرم ہوتی ہے، سیف ہوتی ہے، آن گراؤنڈ پلاٹس کے اوپر ہوتی ہے، ٹھیک ہے. وہ آپ آج چیز خریدتے ہیں اس کا فائدہ آپ کے بچوں کو ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ہمارے یہاں پر ٹرینڈ عجیب قسم کا چل چکا ہوا ہے. آفٹر کرونا اور ود ان کرونا یہ سسٹم چل گیا تھا کہ ہم لوگ ٹریڈنگ کو ہی انویسٹمنٹ سمجھنے لگ پڑے تھے، جس کی وجہ سے پراپرٹی نے ایک دم بہت زیادہ پیسہ آیا اور بہت زیادہ اس کی ہائپ کریٹ ہو گئی اور آج ہر بندہ پچھتا رہا ہے. لوگوں کی چیزیں مائنس میں آ چکی ہوئی ہیں. جس بندے نے 1 کروڑ کی چیز لی تھی آج وہی چیز، ایون کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ڈی ایچ اے کوئٹہ کی فائل 1.5 کروڑ تک کنال گئی ہے. آج وہ 40 لاکھ روپے کی ہے، ٹھیک ہے. 1 کروڑ سے بھی زیادہ نقصان کے اندر وہ لوگ ہیں جنہوں نے ڈی ایچ اے کوئٹہ کے اندر انویسٹمنٹ کی تھی. اسی طرح بہت بڑا برانڈ تھا اسمارٹ سٹی جس کے اندر لوگ انویسٹمنٹ کر رہے تھے، ٹھیک ہے، اور اس کی ہائپ بہت زیادہ کریٹ ہوئی. وہ دیکھیں کہ 60-70 لاکھ روپے آن والی کمرشلز جو ہیں آج کہاں پر سٹینڈ کر رہے ہیں. وہ بھی لوگ 60 لاکھ روپیہ نقصان کے اندر ہیں جن لوگوں نے تب ریٹس پہ پرچیزنگ کی تھی. بیسیکلی وہ انویسٹمنٹ نہیں تھی، وہ لوگ ٹریڈنگ ماڈل کو فالو کر رہے تھے. آج چیز لی، اس پہ آن گیا، 10 دن بعد، 15 دن بعد، 1 ماہ بعد، 2 ماہ بعد اس چیز کو سیل آؤٹ کر دیا، اس میں سے پروفٹ کما لیا. یہ ٹریڈنگ تھی. ٹریڈنگ ہمیشہ ریالٹرز کے لیے ہوتی ہے، وہ ڈیلرز کے لیے ہوتی ہے کیونکہ وہ مارکیٹ میں بیٹھ کے کام کر رہے ہوتے ہیں. اور آپ لوگوں کے لیے ہمیشہ آپ ٹریڈنگ کو فالو نہ کریں، آپ لوگ انویسٹمنٹ کو فالو کریں. آپ آج چیز لیں، اس کو کم از کم 5 سے 10 سال کا ٹائم دیں اس کو گرو ہونے کا اور آپ فائدے میں رہیں گے. اب چیزیں ٹریڈنگ پاکستان کے اندر ٹوٹل نیل ہو چکی ہوئی ہے اور آتے 5-7 سال کے اندر بھی مجھے نہیں نظر لگ رہا کہ ٹریڈنگ ماڈل آگے بھی کامیاب ہوگا. کامیاب وہ بندہ ہوگا جو لانگ ٹرم لے گا، چیزوں کو پازیٹیو رکھ کے سوچے گا اور چور دروازے نہیں ڈھونڈے گا. وہ بندہ اس چیز میں کامیاب ہوگا، ٹھیک ہے. آپ لوگوں نے آج اگر پیسہ لگانا ہے تو آپ لوگوں نے یہ سوچنا ہے کہ میں اس چیز کے اندر انویسٹمنٹ کر رہا ہوں، نہ کہ میں ٹریڈنگ کر رہا ہوں. جب آپ کا مائنڈ سیٹ یہ ہوگا آپ کو کوئی بھی چیز مہنگی نہیں لگے گی، آپ کو کوئی بھی چیز انسیکیور نہیں لگے گی اور آپ اس میں سے ایک اچھا ایگزٹ لے کے فیوچر کے اندر نکل سکتے ہیں. یا وہ آپ کی چیز آپ کے کام آ جائے گی، آپ کے کسی بچوں کو یا آپ کے فیوچر کے اندر آپ کو گھر بنانا چاہتے ہیں تو ان چیزوں کے لیے آپ کے لیے کام آ جائے گی. ہمیشہ ہم لوگوں سے غلطی بھی یہ ہوئی ہے، تمام لوگوں سے جن لوگوں نے انویسٹمنٹس پاکستان میں کی ہوئی ہیں ان لوگوں سے غلطی بھی سب سے بڑی یہ ہے کہ جناب ان لوگوں نے ٹریڈنگ ماڈل کو وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ ٹریڈر ہیں، وہ ڈیلرز ہیں، وہ ریالٹرز ہیں. تو ان لوگوں نے ماڈل ہی وہ فالو کیا کہ جناب ہم ٹریڈنگ کر لیں، ٹھیک ہے، تھوڑی دیر رکھ کے چیزوں کو بیچ لیں گے. اور وہ دیکھتے دیکھتے جو ریالٹرز تھے وہ بھی کئی جگہ پہ پھنسے ہیں، لیکن زیادہ تر جو انویسٹرز تھے وہ لوگ نکل کے تھوڑا سا نقصان کر کے جو مین نقصان ہوا وہ ان لوگوں کا ہوا جو لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ جناب ہمیں یہاں سے بہت اچھا کوئی ایگزٹ ملے گا. وہ لوگ پھنس چکے ہوئے ہیں اور ابھی پینک ہو کے جب وہ چیزوں کو سیل آؤٹ کرتے ہیں لاس کے اوپر تو آٹومیٹکلی ان کو اس چیز کا لاس ہوتا ہے اور وہ مارکیٹ اس سے مزید ڈمپ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. کبھی بھی انویسٹمنٹ کرنی ہو تو لانگ ٹرم کا رکھ کے سوچیں، ٹھیک ہے. مزید ریئل اسٹیٹ کی ویڈیوز کے لیے، پراپرٹی کی انفارمیشن کے لیے آپ لوگ میرے دیے گئے نمبر پہ کال کر سکتے ہیں اور مجھ سے کوآرڈینیٹ کر سکتے ہیں. ہم لوگ آپ کی انویسٹمنٹس کو سیف اینڈ سیکیور طریقے سے انویسٹ کریں گے انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.